جو اگلا جو سوال تھا وہ ابھی مجھے آڈیو میسج کے شکل کے اندر ہی بھیجا گیا تھا. یہ بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی وظیفے کرتے ہیں تو دل اس کی طرف کیوں نہیں لگا رہتا اور دل ادھر ادھر کیوں جاتا رہتا ہے؟ اور لفظ جو ایگزیکٹ انہوں نے کہے تھے کہ میں تو پورے سارے دفتر کھل جاتے ہیں اور توجہ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، اس کے جواب میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو اہم ہے کہ ہمارا کس کام میں دل لگتا ہے، کس کام میں دل نہیں لگتا، اس کا تعلق دو باتوں سے ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارا اس کام کرنے کی پرائورٹی ہمارے دل میں کتنی ہے اور اس کی ضرورت ہمارے دل میں کتنی ہے. پہلا تو اس پر کرتا ہے، اور اس پر بھی نہیں کرتا کہ وہ کام آسان ہے یا مشکل ہے. اگر وہ کام مشکل بھی ہو مگر میری زندگی کی پرائورٹی ہو تو اس میں میرا دل لگے گا. آپ ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں آرام سے اے سی یا کولر لگا ہوا ہے، گرمیاں ہیں، آپ آرام سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، مگر وہ کھیت کے اندر جو گندم لگی ہوئی ہے اس کو میں کاٹوں گا تو اس کے کاٹنے سے جو غلہ آئے گا اس میں خوشحالی آئے گی. یہ بات کسان کو اس ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کر، ٹھنڈا پانی کو چھوڑ کر، گرمی کے اندر درانتی لے کر کھیت میں کام کرنے پر، اور وہ بڑی فوکس ہو کر بڑی توجہ سے اس کو کام کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مشکل کام ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جو آسان کام ہوتا ہے اس میں دل لگتا ہے اور جو مشکل ہے اس میں نہیں لگتا، یہ بالکل اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. کام کے مشکل یا آسان ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس بات پر ہے کہ کام کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے، اور دوسرا اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ہم اس کام کو کتنا مزے سے کر رہے ہیں. جس کام کو بھی ہم کچھ آؤٹ کم کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس کام میں اس پروسیس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے تو آپ گڑ گڑ کر جلدی کھانا کھا لیں گے. لیکن اگر آپ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ یار کتنا ٹیسٹی ہے یہ آم، کتنا مزیدار ہے یہ جوس، تو آپ اس پروسیس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ فرض کریں جیسے بچے ہیں، وہ تمام بچے جو جب امتحان کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن جب انہوں امتحان کے لیے نہیں پڑھنا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خط استوا کے قریب گرمی کیوں ہوتی ہے، خط استوا سے تھوڑا قریب بارشیں کیوں ہونے لگ جاتی ہیں، اور ایکسٹریم جگہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے. میں ذرا کتاب سے جغرافیہ سے پتہ کروں. جب وہ یہ پڑھنا شروع کرے گا نا تو وہ اس کو انجوائے کرے گا، وہ فوکس ہو کے کرے گا. لیکن جب وہ امتحان میں نمبر لینے کے لیے کرے گا تو وہی والا علم حاصل کرتے وقت وہ بور ہوگا، وہی والا علم حاصل کرتے وقت وہ اس کو مصیبت ہوگی. یہی بات زندگی کے سارے کاموں کے بارے میں ہے. ہم فوکس اس چیز سے ہٹا ہی نہیں سکتے کہ جس کام کے کرنے میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور فوکس ہم اس چیز سے ہٹا ہی نہیں سکتے جو ہماری پرائورٹی ہوتی ہے. تو میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عبادات کے دوران ہمارا فوکس نہیں ہو رہا تو ہمیں ان دو چیزوں پر محنت کرنی چاہیے کہ ہم یہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جس کے لیے بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کی پرائورٹی ہے نمبر ایک، اور آپ اس کو پروسیس آپ کے لیے اہم ہے بنسبت آؤٹ کم کے، یعنی اس کے کرنے کی آؤٹ کم کیا ہوگی اس کی بجائے آپ اس پروسیس کے اندر انوالو ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فوکس آپ کا ہلے گا نہیں. ذرا دیر آپ کبھی دیکھیں جو بندہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر میسج دیکھ رہا ہوتا ہے، جو فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا فوکس ہٹتا ہے کبھی اس طرف سے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ لگے رہتے ہیں، ان کا فوکس بالکل نہیں ہٹتا. جو بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، میں ابھی ایک دفعہ کہاں گیا، میرے بچے وہ کچھ میرے بچے تو خیر بڑے ہو گئے ہیں، تو میرے عزیزوں کے بچے وہ کھیل رہے تھے. میں ان کو دیکھ کے نا اپنی وائف کو بتا رہا تھا، میں کہ دیکھو یہ، یعنی وہ بچے ایسے تھے کہ وہ اس کمرے میں فزیکلی موجود ہونے کے باوجود ایکچولی وہ وہاں موجود تھے جہاں گیم ہو رہی تھی. یعنی وہ کاروں کے ساتھ دائیں طرف جا رہے تھے، بائیں طرف جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، پھر جب وہ ان کو گولی لگتی تھی تو وہ کہتے اوہ گولی لگ گئی، پھر یعنی دے ور دیئر فزیکلی، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کا فوکس جدا نہیں ہو رہا تھا. تو یہ دو چیزیں ہم اپنی عبادت میں شامل کر لیں اور پروسیس کے اوپر فوکس کریں. اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا ہے وہ ایک ضمنی، اور اگر آپ اس کو کسی سمپل الفاظ میں بتائیں
تو مجھے اگر آپ کوئی گستاخی نہ ہو اور اس بات کو کوئی وہ نیگیٹو وہ نہ سمجھے، اس کا سمپل مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا، اس تعلق کے سلسلے میں ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا بہت کوئی پیارا آ جائے، بہت پیارا، اتنا پیارا کہ تو آپ کا دل کہتے ہیں مت جاؤ، وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مت جاؤ پلیز نہ جاؤ، 10 منٹ رک جائیں، چلو 5 منٹ اور رک جائیں، چلے کم از کم آپ نا چائے کے کب تک رک جائیں، یعنی آپ کا دل ہی نہیں کرتا جانے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ آپ کو بہت زبردست باتیں بھی کر رہا ہے، تو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے آپ بوریت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کوئی طریقہ ہو یہاں سے یہ چلا جائے۔ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اصل میں حق الیقین کے ساتھ پیدا کرنے والے کا پتہ ہونا، اپنے ایسے محسوس کرنا کہ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں تو اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ وہ بھی ہے، یہ اس کا نام یقین ہے، اور اس کا نام وہ حق الیقین ہے، اور وہ کیفیت ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی فزیکل پریزنس کو، یعنی فزیکل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایکچولی ذات کی ایک میرے ساتھ ایک پریزنس کو جو ہے اس کا یقین دل میں پیدا کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ تمام چیزوں میں فوکس آ جاتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے، اور یہ بات کافی بڑی باتیں میں نے کی ہیں، لیکن آپ اس کو عام اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں اور کھانا پکاتے ہوئے کھانا پکانے کے پروسیس کو انجوائے کر رہے ہیں، یار یہ زبردست میں پیاز کاٹے، میں نے زبردست طریقے سے میں نے کھانا پکانے کے پروسیس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ بڑے انہماک سے کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے، انجوائے کرتے ہوئے کریں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، جلدی سے کھانا پکانا ہے، 4 مہمان آ رہے ہیں ان کو، تو پھر آپ اس کے اندر آپ کا فوکس نہیں ہوگا، آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آؤٹ کم کو چھوڑ کے پروسیس کے اوپر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ میرے خیال میں اس کا جواب ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ کوئی اور کلیریفیکیشن آپ چاہتے ہیں یا کچھ اور اس میں سے کوئی ضمنی سوال نکلتا ہے تو میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے۔